نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين معزز سامعین کرام وحاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ وعظم برہانہ کی ذات بابرکات کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ آج کی جو آیت قصہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے، جس میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ معراج کا پہلا حصہ، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سیر کروائی، اس کا ذکر ہے۔ اور یہ واقعہ معراج جو ہے، یہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال پہلے واقعہ رونما ہوا ہے، اور جب کفار مکہ کی زیادتیاں، چیرہ دستیاں، ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی و تشفی کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے ہیں، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ اور جو آیت قصہ تلاوت کی، اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس کی ابتدا جو ہے وہ لفظ سبحان سے ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آج اس ایک ہی لفظ کو ہم سنیں گے یا پڑھیں گے۔ لفظ سبحان کا معنی کیا ہے؟ لفظ سبحان کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو لغت کے اندر سبحان کا معنی ہوتا ہے پانی میں تیزی کے ساتھ تیرنا۔ سبحہ سے یہ لفظ سبحان نکلا ہوا ہے، سین با ہا،
اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی کے اندر تیزی سے تیرنا، اور ایک اس کا معنی جو مجازن استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سیاروں کا اپنے مدار کے اندر گردش کرنا۔ جو ہمارا نظام ہے شمسی نظام میں، شمسی جس کو بولتے ہیں سورج کا نظام، اس کے مختلف سیارے ہیں، تو ان سیاروں کا اپنے مدار کے اندر گردش کرنا، اس کو بھی سبحان کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، کہ وہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یسبحون کا لفظ آیا ہے جو سبحان سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ جو آپ تسبیح کرتے ہیں، ایک تو تسبیح ہے نا جس کے دانے ہوتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کچھ پڑھتے رہتے ہیں، ایک تسبیح وہ ہوتی ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ذکر ہوتا ہے اس کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے۔ جس طرح تسبیح فاطمہ، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک سبحان کا معنی جو اصطلاحی معنی ہے یا جو اس کا اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک سمجھنا، کہ رب کی جو ذات ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی تقدیس بیان کرنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، ہر وہ کام کہ جو اللہ کا ذاتی ہے وہ کسی بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس سے بچنا، یہ بھی سبحان کے معنی میں آتا ہے کہ جو رب کی صفات ہیں وہ کسی غیر اللہ کی نہیں ہیں۔ وہ خالق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہو سکتا، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ رازق ہے، تو جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی ذاتی صفات ہیں، وہ کسی غیر کے لیے ماننا، اس سے بھی بچنا، یہ بھی سبحان ہی ہے۔ مختلف حدیث مبارکہ ہیں اس تسبیح کے لیے کہ جن کے اندر لفظ سبحان آتا ہے۔ آپ حالت سجدہ میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، آپ حالت رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ بھی تسبیحات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سجدے کے اندر یا رکوع کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن فرشتے بھی یہ تسبیحات پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ثنا کے لیے، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے لیے۔ بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، جب تک رب کی منشاء و مرضی ہے وہ فرشتے موجود ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، وہاں تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور وہ حالت رکوع میں ہی رہیں گے، اور بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جو حالت سجدہ میں ہیں اور وہ قیامت کے دن تک حالت سجدہ میں ہی رہیں گے اور اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو سجدے کا حکم ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں